اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر نہیں دیکھنا، میں اس کا کیا حشر کروں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا خدا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا عقل یہ بات مانتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو بس باتیں ہیں۔ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی۔ واقعی؟ کیا یہ سچ ہے؟ کون جانے، یہ شخص ہماری بات نہ مانے گا۔ ہم نے اس پر الزام لگائے، شاعری کہا، جادو کہا، دیوانہ کہا، مگر لوگ پھر بھی اس کی بات سن رہے ہیں۔ عرب کے تپتے صحراؤں میں جب حق کی آواز گونجی تو باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ اتبا، تم نے سنا؟ وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب خاک ہو جائیں گی تو وہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ وہی کلام تھا جسے جادو کہہ کر جھٹلایا گیا، مگر اس کی ہیبت نے مکہ کے فصیح و بلغ سرداروں کی زبانیں گنگ کر دیں۔ خاموش رہو، اس کے لفظوں میں عجیب اثر ہے۔ جب وہ یاسین کی صدا لگاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آخر کیا راز ہے اس سورہ میں جسے قرآن کا دل کہا گیا؟ کیا یہ صرف ایک کلام تھا، یا منکرین حق کے لیے ابدی تباہی کی وہ دستک جسے وہ چاہ کر بھی انسنی نہیں کر سکتے؟ آئیے آج اس قدیم تاریخ کے پردے چاک کرتے ہیں اور جانتے ہیں سورہ یاسین کے نزول کے پیچھے چھپی وہ داستان جس نے کائنات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مکہ کی فضائیں اب تک حق کی جنگ سے بوجھل ہو چکی تھیں۔ قریش کے سرداروں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ محض چند اشعار نہیں، بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو ان کے نظام زندگی کو پاش پاش کر دے گی۔ سورہ یاسین کی آیات جب حرم کے صحن میں گونجتیں تو مشرکین کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی۔ ایک رات مکہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف خانہ کعبہ کے سائے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ابو جہل نے غصے سے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہا، تم لوگ کیوں خاموش ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس کلام نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن بدل دیے ہیں؟ مکہ کا ہر گھر تقسیم ہو چکا ہے، بیٹا باپ کے دین کو ٹھکرا رہا ہے، غلام آقا کے سامنے آنکھ اٹھا کر کھڑا ہو رہا ہے۔ کیا یہ شہر ہے یا اور کچھ؟ امیہ بن خلف نے اپنے بھاری لہجے میں جواب دیا، ابو جہل، میں نے ان سے تلاوت کرتے سنا ہے۔ اس کے لفظوں میں وہ مٹھاس ہے جو میں نے عرب کے کسی شاعر کے کلام میں نہیں پائی، مگر میرا تکبر مجھے یہ ماننے نہیں دیتا کہ ایک یتیم ہم پر حکمرانی کرے گا۔ اسی دوران ابو جہل نے ایک نہایت بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ نعوذ باللہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ وہ بھاری پتھر اٹھا کر اس وقت کی تلاش میں نکلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی صداقت کا معجزہ ظاہر ہونا تھا۔ جیسے ہی ابو جہل پتھر اٹھائے قریب پہنچا، اچانک اس کا رنگ زرد پڑ گیا، قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ہاتھ گردن تک جکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس کے اور اپنے درمیان آگ کی ایک خندق دیکھی اور ایسے خوفناک پروں والے فرشتے دیکھے جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار تھے۔ مشرکین کے اس خوف کے برعکس ایمان والوں کی بستی میں ایک الگ ہی سما تھا۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایک مسلمان غلام جس کے جسم پر کوڑوں کے نشان تازہ تھے دوسرے مسلمان سے مخاطب ہوا، بھائی، جب تک میں یہ آیات نہیں سنتا مجھے اپنے زخموں کا درد محسوس ہوتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی یاسین کی صدا بلند ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جیسے نور کی ایک دیوار میرے گرد کھڑی کر دی گئی ہو۔ مکہ کی گلیوں میں ہونے والے مباحثے اب شدت اختیار کر چکے تھے۔ ایک بوڑھا مشرک جو اپنی حکمت کے لیے مشہور تھا اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تنبیہ کر رہا تھا، ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے
کہ تم حق کو دیکھنا چاہتے ہو مگر دیکھ نہیں پاتے. تمہاری انا تمہاری آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے. اسی اثنا میں مکہ کے بازاروں میں شور اٹھتا. کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی کہتا یہ کہانت ہے. مگر جب رات کی تنہائی میں یہی سردار چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت سنتے تو ان کے آنسو نکل آتے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے اور عہد کرتے کہ کل دوبارہ نہیں آئیں گے. مگر تلاوت کا سحر انہیں پھر کھینچ لاتا. مسلمانوں کا ایک گروہ جو شعب ابی طالب کی سختیوں سے گزر رہا تھا، وہاں بھی یہی سورہ ان کا سہارا تھی. ایک ماں اپنے بھوکے بچے کو سینے سے لگا کر کہتی، صبر کر میرے لال، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان ظالموں کی گردنوں میں توق ڈال دے گا. یہ مشکل وقت گزر جائے گا مگر یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ تضاد مکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سینیمیٹک منظر تھا. ایک طرف وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی طاقت تھی مگر دل خالی تھے. دوسری طرف وہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا مگر سورہ یاسین کے لفظوں نے انہیں کائنات کا امیر ترین انسان بنا دیا تھا. مکہ کی گلیوں میں جب توحید کی صدا گونجی تو یہ صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے صدیوں سے راہ جہالت کے بتوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا. قریش کے بڑے بڑے سردار جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے اس کلام کو سن کر ششت رہ گئے. وہ کلام جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، جسے آج ہم سورہ یاسین کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت مکہ کے مشرکین کے لیے ایک ناقابل فہم معمہ بن چکا تھا. مکہ کی تپتی دوپہر میں جب سرداران قریش دار الندوہ میں جمع ہوتے تو ان کی گفتگو کا محور صرف ایک ہی شخصیت ہوتی. ابو جہل اپنی چادر سمیٹتے ہوئے غصے سے چیختا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو پتھر کہتا ہے. کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ وہ کہتا ہے اس کا خدا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. کیا عقل یہ بات مانتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو بس باتیں ہیں. قریش کے سرداروں بالخصوص ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا. وہ چاہتے تھے کہ یا تو کوئی فرشتہ اترے یا مکہ و طائف کا کوئی بہت بڑا امیر ترین سردار نبی ہو. ان کا تمسخر اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے، دیکھو دیکھو، یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ اسے آسمانوں سے خبریں آتی ہیں. سورہ یاسین اس طنز کا جواب بن کر نازل ہوئی جہاں اللہ نے یاسین کہہ کر اے انسان کامل پکارا اور قسم کھائی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ایک اعلان جنگ تھا ان کے غرور کے خلاف. دوسری طرف امیہ بن خلف جس کے ماتھے پر تکبر کی لکیریں واضح تھیں، ہنستے ہوئے کہتا، یہ محض پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. جادو ہے یہ جو بھائی کو بھائی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے. مگر ان طنزیہ جملوں اور دھمکیوں کے درمیان ایمان لانے والے مسلمانوں کے حوصلے کسی آہنی دیوار سے کم نہ تھے. مکہ کی ایک تاریک گلی میں جہاں چند صحابہ کرام چھپ کر تلاوت سن رہے ہوتے، وہاں ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی. ایک نوجوان مسلمان جس کی آنکھوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک تھی، اپنے ساتھیوں سے سرگوشی کرتا، تم نے سنا؟ جب انہوں نے یاسین کہا تو میرے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں. یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ نور ہے جو روح کے اندھیروں کو چیر کر گزر جاتا ہے. اس کے ساتھی نے نم آنکھوں سے جواب دیا، ہاں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے وہ سچ پا لیا ہے جس کے بعد موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم قریب یہ ظالم اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی پر پشیمان ہوں گے. مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ جادو اور شاعری کے الزامات کام نہیں کر رہے تو انہوں نے جسمانی اذیتیں دینے کا راستہ اپنایا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھاتے، ان پر گندگی ڈالتے اور تلاوت کے دوران شور مچاتے تاکہ کوئی اس کلام کو نہ سن سکے. سورہ یاسین کا یہ حصہ انہی حالات کی عکاسی کرتا ہے.
जहां अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप उनकी बातों पर रंजीदा ना हों। हम उनकी गर्दनों में तौक डाल देंगे और उनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर देंगे। एक मर्तबा अतबा बिन रबिया, जो अरब का माना हुआ खतीब था, कुरैश के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि सौदेबाजी कर सके। ए मोहम्मद, हम तुम्हें इज्जत देते हैं। हम चाहते हैं कि झगड़ा खत्म हो, बस एक समझौता कर लो। हम तुम्हें सरदारी दे सकते हैं, माल दे सकते हैं। ये दुश्मनी किसी के हक में नहीं। बस एक लफ्ज़ हाँ कह दो, मक्का तुम्हारे कदमों में होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जब कुरान की आयत तिलावत की तो अतबा के चेहरे का रंग बदल गया। वापस पलटा तो सरदारों ने पूछा, अतबा क्या खबर लाए हो? अतबा ने कांपते लहजे में कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कलाम सुना है जो न शायरी है, न जादू है और न कहानत। लोगो, मेरी बात मानो तो उसे अपने हाल पर छोड़ दो। उसका कलाम मुस्तकबिल का बहुत बड़ा कलाम है। मगर अबू जहल जैसे कीना परवर लोग कहाँ मानने वाले थे। चीख कर बोला, इतबा, तुम भी उसके शहर में आ गए? क्या तुम भूल गए कि ये हमारे लात और उज्जा को बुरा भला कहता है? हम हरगिज उसे माफ नहीं करेंगे। ये वो कश्मकश थी जिसके पस मंजर में सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात नाजिल हो रही थी। एक तरफ तकब्बुर, अन्ना और कुफ्र की ताकत थी, दूसरी तरफ सब्र, इस्तिकामत और वो कलाम इलाही जो रहती दुनिया तक के लिए हिदायत का सरचश्मा बनने वाला था। मुसलमानों के छोटे से गिरोह के लिए ये आयात एक ढाल थी जो उन्हें यकीन दिलाती थी कि फतह बिलाखिर सच की होगी और झूठ का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सूरह यासीन के नुज़ूल ने मक्का के फिक्री जमूद को तोड़ कर रख दिया और अरब की फसाहत व बलागत के गुरूर को खाक में मिलाकर साबित कर दिया कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं बल्कि खालिक़ कायनात का है। इस सूरह के पुरअसरार उसलूब और मंदी दिलाइल ने मुशरिकीन के दिलों में वो हैबत पैदा कर दी कि वो तिलावत के दौरान कानों में उंगलियां ठोंसने पर मजबूर हो जाते, क्योंकि उसकी आवाज़ की गहराइयों में उतरकर उनके मसावी खुदाओं की हकीकत फाश हो रही थी। मुनकिरीन के लिए ये सूरह एक अदबी वार्निंग बन गई, जबकि के लिए यह कल्ब कुरान बनकर मसाइब के दौर में इस्तिकामत और यकीन कामिल का सबसे बड़ा जरिया साबित हुई। बिलाखिर मक्का की गलियों से उठने वाली इलाही सदा पूरे अरब में फैल गई और उसने एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी जिसने जहालत के अंधेरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यूं सूरह यासीन ने साबित कर दिया कि जब हक अपनी पूरी आबोताब के साथ जाहिर होता है तो बातिल के पास करार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।